ہے کہ حسن اور حسین دونوں معصوم بچے ہیں، دونوں لاڈلے بچے ہیں، نبی کی قبر کے اوپر جاتے ہیں، ابھی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ اندر سے آواز آتی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے کہ اے میرے نواسے، تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم بعد میں بھی آ سکتے ہو، لیکن آج آخری دن ہے، اس دن کے بعد تمہیں اپنی ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ میرے بھائیو سوچو ان بچوں کے اوپر کیا گزرتی، وہ بچے روتے پیٹتے گھر میں آتے دیکھتے ہیں کہ ماں بھی رو رہی، باپ بھی رو رہا، یہ دونوں بچے آ کر رونے لگتے، اپنی ماں کے گلے لگ جاتے۔ روایت کے اندر ہے کہ فاطمہ کا بخار اور بڑھتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، اب حضرت فاطمہ کو یقین ہو جاتا کہ اب میرا انتقال ہوگا، اب میرا آخری وقت آ گیا۔ میری ماں بہنیں کان کھول کر سنے، حضرت فاطمہ اپنے شوہر کو قریب میں بٹھا دیتی ہے، حضرت فاطمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب میں بٹھاتی ہے اور حضرت فاطمہ کہتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں 3 بات تمہارے سامنے رکھتی ہوں۔ میری ماں بہنیں اس بات کو سنیں اور سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بدلیں۔ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اللہ کے رسول کی لاڈلی تھی، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس امت کے واسطے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتی تھی، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیشانی پر ہمارے نبی نے بوسا دیا، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جنت میں عورتوں کی اگر سردارن بنے گی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنے گی۔ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آخری وقت ہے، پیشانی کے اوپر پسینہ ہے، اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور بخار بڑے زوروں کے اوپر ہے، اپنے شوہر کو قریب بٹھاتی ہے اور پہلا جملہ کہتی ہے، حضرت علی سے کہتی ہے، ان کے شوہر ہے قریب میں، معصوم بچے بیٹھے رو رہے، کبھی اپنی ماں کا منہ دیکھتے ہیں، کبھی اپنے باپ کا منہ دیکھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ علی، معلوم نہیں تمہارے نکاح میں آنے کے بعد میری طرف سے تم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ فاطمہ کہہ رہی کہ اے میرے شوہر، معلوم نہیں جب سے میں تمہاری نکاح میں آئی ہوں، معلوم نہیں میری وجہ سے تم کو کتنا دکھ اٹھانا پڑا ہوگا، تم کو میری وجہ سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی۔ فاطمہ کہتی ہے، اے میرے شوہر، خدا کے واسطے میرے مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دے۔ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میرے مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دے، تاکہ قیامت کے میدان میں مجھے میرے نبی کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے، مجھے میرے والد کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے۔ اے میرے شوہر، میں نے تیرے حق میں کوتاہی کی، میں نے تیرے حق میں غلطی کی، میری طرف سے تجھے دکھ پہنچا ہے، اے میرے شوہر مجھے معاف کر دے۔ روایت میں ہے کہ علی دھاڑے مار کر رونے لگتے، فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور کہنے لگتے، فاطمہ تو غم مت کر، آج فکر میں کرتا ہوں کہ تو نبی کی بیٹی تھی لیکن میں تیرا حق ادا نہ کر سکا، تو نبی کی بیٹی تھی میں تیرا حق ادا نہ کر سکا۔ اور اس کے بعد علی ایک لمبی سانس لے کر رو کر کہتے ہیں کہ فاطمہ، مجھے معلوم ہے جب سے تو میرے گھر پر آئی ہے تجھے 2 وقت کی روٹی کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ میرے بھائیو روایت کے اندر ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار کر روتی ہے اور کہتی ہے، ایک دوسری بات کہتی ہے کہ اے میرے شوہر، میرے انتقال کے بعد تمہیں جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لینا۔ فاطمہ کہتی ہے، میرے انتقال کے بعد جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لینا۔ اس کے بعد اپنے پیارے بیٹے حسن اور حسین کی طرف کر کے کہتی ہے اور حسین کی طرف اشارہ کر کہتی ہے کہ علی کے ساتھ نکاح کرنا ہو نکاح کرنا، لیکن ایک رات میرے ان بچوں کے پاس بھی گزارنا، یہ معصوم ہے، یہ اپنا اچھا اور برا نہیں سمجھتے، جب یہ بالغ ہو جائے تو ان کو خدا کے حوالے کر دینا۔ اور تیسری بات میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں، یہ ہمارے نبی کی بیٹی کی آخری وصیت، ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی کی آخری وصیت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اے میرے شوہر، حضرت علی سے کہتی ہے کہ میرے شوہر، جب میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو نہ بلانا۔